السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ صدق الله المولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بفضلہ تعالی ہم لوگوں نے قرآن حکیم سے سورہ نساء سے 23 آیتیں پڑھ لی ہیں، اور آج آیت نمبر 24 سے ہم سب اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 24 کا ترجمہ ہے، اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں۔ ابھی جو آپ پیچھے آیتیں پڑھ رہے ہیں، پیچھے جو پڑھ چکے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے تعلق سے بتایا جن سے نکاح حرام ہے، اور ان کا بھی ذکر ہوا جن سے نکاح حلال ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ پوری مکمل آیت۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ شوہر والی عورت، یعنی جو عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو، اس سے نکاح حرام ہے۔ اگر وہ عدت میں بھی ہو تب بھی اس سے نکاح حرام ہے، عدت کے بعد اس سے نکاح کر سکتے ہیں، سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ یہاں ملک میں آ جانے سے مراد یہ ہے کہ کسی جنگ میں وہ آپ کے ہاتھ آ جائیں لونڈی کی صورت میں۔ یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو، ان کے مقرر مہر یا مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں راضی ہو جاؤ، کیا مطلب؟ یعنی آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں سے تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ آیت پاک میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، ان سے نکاح حرام ہے، جب تک کہ وہ طلاق نہ لے لیں اور طلاق کے بعد عدت نہ گزار لیں، تب تک۔ یہاں جو کہا گیا کہ بیمانوں کی عورتیں تمہارے حصے میں اگر آ جائیں، تو یہ میدان کارزار کے بعد جو عورتیں ملتی ہیں، یہ ان کی بات ہے، آج نہیں۔ آج بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ میں باقاعدہ یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، مسلمانوں نے بھی کی ہے، کہ اب کسی بھی جنگ میں قیدی نہیں بنائیں گے، یعنی غلام کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی لونڈی کی بھی کوئی صورت موجود ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، یہ پہلے کی بات ہے۔ اچھا، اسلام نے ان چیزوں کو کیا کیوں؟ تو یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسلام نے لونڈیوں کا دستور اسلام نے نہیں قائم کیا ہے، یا غلاموں کا دستور غلام بنانا یہ اسلام نے نہیں چالو کیا، بلکہ اسلام سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ ماحول تھا کہ جو غالب طبقہ تھا وہ غریب طبقے کو دباتا تھا، اور انہیں وہ غلام بنا لیتے تھے، اور غلام بنا کر رکھتے، ان کی عورتوں پر قبضہ کرتے، اور انہیں غلام ان کو بادی بناتے، اور طرح طرح سے مظالم کے پہاڑ توڑتے۔ اسلام نے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تدریجاً آہستہ آہستہ اس چیز کو بالکل ختم کر دیا۔ آج دیکھیں
کہ کوئی غلام آپ کو نہیں مل رہا ہے اور نہ ہی کوئی باندی کوئی لونڈی آپ کو نظر آ رہی ہے، اسلام نے فوراً جا کے وہاں روک نہیں لگائی، بلکہ یہ حکم دیا کہ ٹھیک ہے، میدان کارزار میں جو عورتیں آ جائیں جن کے شوہر کو تم نے جنگ کی وجہ سے وہ تم پر حملہ آور ہوئے، تم ان پر حملہ آور ہوئے، اب اس میں جو غالب رہا اس کا مسئلہ ہے کہ تم ان پہ غالب رہے، ان کی عورتیں آئی تو مردوں کو تو تم نے مار دیا یا وہ بھاگ گئے، عورتیں تمہارے ہاتھ آئی، اب وہ دوسرے ملک چلے گئے، عورتیں دوسرے ملک آ گئیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اسلام نے کہا کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ مال لے کر یا بغیر مال کے انہیں رہا کر دیا جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ انہیں رکھا جائے اور جس طرح سے شوہر ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے نا اسی طرح مرد بھی ان کے ساتھ سلوک کریں، اور آقا کے علاوہ جس طرح شوہر کے علاوہ بیوی کسی اور کے لیے حلال نہیں ہوتی، اسی طرح آقا کے علاوہ کوئی فرد اس کے ساتھ قربت نہیں کر سکتا۔ اب آقا اگر نکاح کرنا چاہے تو پہلے اسے آزاد کرے پھر اس سے نکاح کرے۔ ہاں یہ ہے کہ آقا اگر نکاح کسی اور سے کر دے، نکاح اور کسی سے کر دے تو وہ نکاح جائز ہے۔ آگے بات بھی آ رہی ہے اس میں، آیت پاک میں بھی ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو، لیکن آقا نکاح نہیں کرے گا۔ آقا جب تک اسے آزاد نہ کر دے تب تک نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر آقا کے علاوہ آقا کی اجازت سے کسی اور نے نکاح کیا، اب وہ خدمت کے لیے آقا کے پاس جائے گی، لیکن آقا اس سے قربت نہیں کرے گا۔ قربت کون کرے گا؟ اس کا شوہر کرے گا، اور وہ آقا سے اجازت لے گی، پھر شوہر کی خدمت میں پہنچے گی، اس لیے کہ ابھی وہ آزاد نہیں ہوئی ہے، گرچہ اس کے آقا نے اس کا نکاح کسی عورت مرد سے کرا دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس زمانے میں جو بدسلوکی ہو رہی ہے وہ کسی سے بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ پوشیدہ ہے۔ قیدیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور بچیوں کے ساتھ بھی میدان میں جو زیادتی ہو رہی ہے، یہ چیز کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام نے ان کو، جس کو ہمیشہ قیدی بنایا جا رہا تھا، لونڈی بنایا جا رہا تھا، اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرنے کے لیے حکم جاری فرمایا، اور قرآن کریم میں متعدد ایسی آیتیں آئیں کفارے کی کہ تم نے یہ گناہ کر لیا تو اس گناہ کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا، اس گناہ کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا، اس گناہ کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا۔ اب یہ جو غلام تھے، جو صدیوں سے غلام بنے تھے، مذہب اسلام نے انہیں آزاد آہستہ آہستہ کر دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا بھی اس طرح کہ جس نے کسی غلام کے ایک جز کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ایک جز کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اور جس نے غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو رسول کائنات نے پھر اپنی امت کو ابھارا اور امت نے بے شمار غلاموں کو آزاد کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات کی دعوت لی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، عثمان غنی آپ کے قدم گن رہے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کس لیے یہ کر رہے ہو؟ کہا رسول کائنات کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ تو اسلام نے غلامی کا جو دستور قائم کیا وہ اسلام نے نہیں، اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے۔ آپ دیکھیں متعدد ایسے غلام ہیں جن کو رسول کائنات نے آزاد کیا۔ اصحاب پیغمبر نے حضرت بلال کو کس نے خریدا تھا؟ کس نے آزاد کیا؟ جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی بدسلوکیاں ہوئی، کتنے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت زید ابن حارثہ کا واقعہ، حضرت سلمان فارسی کو دیکھیں، تو ان لوگوں کو مذہب اسلام نے آزاد کیا ہے۔ یہ بات بالکل فائنل ہو گئی کہ یہ چیزیں اسلام میں نہیں تھی، جو چیزیں آ گئی تھی اس کو اسلام نے تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے ختم کیا ہے۔ یہ بات سمجھے۔ ہاں فی زماننا، اس زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اقوام متحدہ میں یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے لوگوں کے درمیان کہ اب کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، اور اس وقت بھی کسی آزاد کو غلام بنانا جائز نہیں تھا، اور آج تو کسی کو بھی غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اللہ نے فرمایا اور ان کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ اب ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ چند چیزیں جو ادھر بیان ہوئی تھی
وہ کہ آپ جمع بین الاختین بیان ہے، لیکن پھوفی کا ذکر نہیں تھا کہ پھوفی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، یہ حدیث پاک سے اس کی ممانعت ہے۔ اس کے بعد 4 سے زائد بیویاں رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، 4 کے ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح کریں گے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ کس کے سے، لیکن اس آیت کو اگر دماغ میں رکھیں گے تو آپ بہت ساری باتیں سمجھ میں پا جائیں گے۔ ان تبتغوا باموالکم، اللہ نے فرمایا تم اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو، عورت سے نکاح مہر کے بدلے کیا جائے، یعنی یوں ہی نہیں کہ فحاشی ہو، بلکہ مہر ادا کریں، مہر دیں اور اس کے بعد نکاح کریں۔ کسی نے نکاح یوں ہی کر لیا، مہر کا ذکر نہیں ہوا، تو اب مہر مثل واجب ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 10 درہم کم سے کم اقل مقدار کیا ہے، 10 درہم ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جس خاندان کی ہے اس خاندان کی لڑکیوں کے کیا مہر ہیں یہ بھی دیکھے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ویلیویشن، مہر کا مال ہونا ضروری ہے، یعنی اگر وہ مال نہیں ہے تو پھر وہ مہر نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مال ہونا ضروری ہے۔ کسی نے کہا ہم قرآن کی تلاوت سکھا دیں گے، قرآن سکھا دیں گے، تو یہ قرآن کا سکھانا مال نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ مال ہونا ضروری ہے۔ بحر شریعت میں 7ویں حصے میں اس کا بیان ہے، آپ اسے تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اللہ نے فرمایا تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو، یعنی جن عورتوں سے تم شرعی نکاح کرنا چاہو تمہارے لیے وہ عورتیں حلال ہیں۔ کب؟ جبکہ مہر آپ ادا کر دیں۔ عورت سے نفع اٹھانے کی جو صورت ہے وہ جائز 2 ہی صورت ہے۔ اول یہ کہ شرعی نکاح کے ذریعے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، دوسری کہ وہ باندی ہو جائے، اور میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ فی زماننا باندی کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اب کوئی باندی نہیں ہے، بلکہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ اب باندی نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی جنگ میں جو قیدی ہوں گے ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا، عورتیں باندی نہیں ہوں گی، یہ بات ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ ایک صورت ہے وہ کیا ہے، نکاح، شرعی نکاح۔ اب اس میں وہ لوگ جو متاع کو جائز کہہ رہے ہیں، متاع کا مطلب یہ ہے کہ مال کے ذریعے مقررہ مدت تک، 1 سال کے لیے نکاح کرنا، 1 مہینے کے لیے نکاح کرنا، 3 دن کے لیے نکاح کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ شروع میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور قرآن میں بھی اس کی ممانعت موجود ہے۔ حضرت مولا کائنات یعنی شیعہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، لیکن خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خیبر کے وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متاع سے منع فرما دیا، اور اس کے بعد خیبر کے بعد پھر رسول کائنات کے اصحاب میں کسی نے یہ کام نہیں کیا اور نہ کسی نے اس کی اجازت دی، صرف یہ شیعہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں اور یہ کام کرتے بھی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک میں ہیں یا تمہاری ملک ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو،
تو ان کے मालिकों की इजाजत से उनसे निकाह कर लो और अच्छे तरीके से उन्हें उनके महर दे दो, इस हाल में कि वो निकाह करने वाली हो, ना जिना करने वाली और ना पोशीदा आशना बनाने वाली। फिर जब उनका निकाह हो जाए तो अगर वो किसी बेहयाई का इर्तिकाब करें तो उन पर आज़ाद औरतों की बनिस्बत आधी सज़ा है। ये तुम में से उस शख्स के लिए मुनासिब है जिसे बदकारी में पड़ जाने का अंदेशा है, और तुम्हारा सब्र करना तुम्हारे लिए बेहतर है, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत पाक में वमल्लम यस्तती मिनकुम तौलन, अल्लाह ने फरमाया और तुम में से जो कोई कुदरत ना रखता हो, यानी जिस बंदे के बाद पास ऐसा मसला हो कि वो आज़ाद के खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकता या आज़ाद को रखने की इस्तिताअत नहीं है, अब उस बंदे को जरूरत भी है औरत की, तो हुक्म ये हुआ कि मुसलमान वो कनीज हैं जो किसी के हिस्से में हैं उनसे निकाह कर ले, उसमें आसानी होगी, इसलिए कि आज़ाद औरत के खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं और गुलाम औरत के लिए खर्चे बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखिए कि मजहब इस्लाम ने इंसान की फितरत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक बातें रखी है। अगर आपके पास इस्तिताअत बांदी की भी नहीं है तो फिर आपके लिए बांदी भी जायज नहीं है। अगर आपके पास इस्तिताअत है कि बांदी रख सकते हैं, आजाद नहीं रख सकते, तो आजाद ना रखें बल्कि बांदी रखें। ये उस वक्त की बात है, अब बांदियों का मसला बता चुका हूं, ये तो समझाने के लिए है। तो हुक्म ये हुआ अपनी बांदी से नहीं, अपनी बांदी से निकाह करने के लिए तो मसला ये होगा कि उसे आजाद करे फिर वो निकाह करे, दूसरे की बांदी हो फिर उससे निकाह करेगा तो ये उसके लिए जायज भी है। बांदी से निकाह करने के मुतालिक शरई जो मसाइल हैं वो दो बहुत काबिल गौर हैं। जो शख्स आजाद औरत से निकाह की कुदरत रखता हो उसे भी मुसलमान कनीज से निकाह करना जायज है, यानी रखता है कि वो रख कर सकता है आजाद से, उसके बावजूद भी अगर वो कनीज से निकाह कर ले तो उसके लिए जायज है। अगर आजाद औरत उसके निकाह में पहले ही हो तो फिर उसके रहते हुए उस पर बांदी से निकाह नहीं कर सकता। अगर बांदी है तो ठीक है, लेकिन आजाद अगर है तो आजाद के निकाह में होते हुए बांदी से निकाह नहीं कर सकता। ये बात अहनाफ के नजदीक किताबिया लौंडी से निकाह दुरुस्त है, जबकि मोमिना कनीस के साथ निकाह करना मुस्ताब है। ये किताबिया किसे कहते हैं? जो पिछली किताबें तौरे जबूर इंजील है ना, इन पर ईमान रखने वाली, जरूरियात दीन में से किसी के इनकार करने वाले ना हो, वरना वो किताबिया के हुक्म में नहीं होंगे। इसीलिए आज के जो क्रिश्चियन हैं इनके लिए कुफ्र का फतवा दिया गया, इसलिए कि ये अमर जरूरी का इनकार करते हैं। अब कोई जनाब मूसा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल कर रहा हो और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी मानता हो तो उसको किताबी कहेंगे, और उनके साथ उस किताबिया कनीस से जो निकाह की बात है वही हो रही। वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। अहले अरब में अपने नसब पर फख्र करते और लौंडियों से निकाह को बाइसे आर समझते थे, यानी लौंडी से निकाह मतलब उन्हें इसी अंदाज से देखते थे, इसी निगाह से कि ये कैसे। कुरान करीम ने कहा कि जिस तरह तुम हो उसी तरह वो है। क्या मतलब? जो ईमान तुम्हारे पास है वही ईमान इसके पास भी है। ऐसा नहीं है कि वही एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। फ़इन अतईना बिफाहिशा, तो अगर वो किसी बेहयाई का इर्तिकाब करें, यानी निकाह के बाद अगर लौंडी जना वगैरह करे तो उसका हुक्म बयान हो रहा है। हुक्म ये बयान हुआ कि आजाद औरत के बनिस्बत उन्हें आधी सजा देंगे। तो अब आजाद औरत अगर गैर शादीशुदा है, शादी नहीं हुई है,
تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ تو اب اگر کوئی باندی غیر شادی شدہ یا شادی شدہ اس گناہ میں ملوث ہوتی ہے تو اسے 50 کوڑے لگیں گے، جبکہ آزاد عورت اگر شادی کے بعد زنا کرے تو اسے سنسار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں سنسار نہیں کیا جائے گا۔ کس کو؟ باندی کو، اس لیے کہ وہاں سنسار میں ہے کہ اس وقت تک پتھر مارے جب تک کہ مر نہ جائے، اور یہاں پتھر کب کتنا ماریں گے؟ ادمرا ہو جائے؟ ہوگا نہیں۔ تو یہ آدھا نہ ہونے کی صورت میں حکم یہ ہوا کہ اسے بھی کوڑے مارے جائیں گے اور 50 ہی کوڑے مارے جائیں گے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے زنا کا اندیشہ ہے، یعنی آزاد عورت کی بجائے باندی سے نکاح کرنا اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے غلبہ شہوت کی وجہ سے زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اور اگر اس خوف کے باوجود صبر کرے، پرہیزگار رہے تو بہتر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو لونڈی سے نکاح نہ کرے، اس لیے کہ پھر میں نے شروع میں بتایا لونڈی سے نکاح کرنے میں جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ اپنے آقا سے وہ پہلے اجازت لے گی، جب آقا اجازت دے گا تب یہ اس کے پاس جائے گی، آقا اجازت نہیں دے گا تو اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے وہ آقا کی پابند ہے، آقا کی ملکیت ہے، آقا اب اسے چھو نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن خدمت لے سکتا ہے، تو آقا سے اجازت لے کر ہی وہ اپنے شوہر کے پاس آئے گی۔ تو یہ دشواریاں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ بندہ ایسی صورت میں بھی باندی سے نکاح نہ کرے بلکہ وہ پرہیزگاری کو اختیار کرے۔ مرد کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ وہ نامرد بھی نہ ہو، نیز مہر اور نان و نفقہ دینے پر قدرت رکھتا ہو، تو اس کے لیے نکاح سنت موقدہ ہے۔ ایسی صورت میں نکاح سنت موقدہ ہے، لیکن اگر اسے زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے اور وہ زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر بھی ہے، یعنی وہ استطاعت رکھتا ہے، ایبلٹی ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے نکاح کرنا پھر واجب ہے۔ اور اگر اسے زنا میں پڑنے کا یقین ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اب پتہ چلا کہ نکاح کرنا سنت موقدہ بھی ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہے اور نکاح کرنا فرض بھی ہے۔ کس پر فرض ہے؟ جسے یقین ہو کہ ہم سے زنا یقینی طور پہ ہو جائے گا، اور جو لوگ زنا میں ملوث ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اس سے بچ جائیں۔ اسی طرح ایک بیوی کے ہوتے ہوئے بھی بندہ اگر اپنے آپ میں خوش نہیں ہے، اسے خواہش ہے کسی اور کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ یہ حکم شرع ہے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ بندہ یا تو پھر بڑا سچا ہو جائے، بڑا اچھا ہو جائے، ایک پر ٹھیک ہے، اگر وہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی عیاشیوں میں ملوث ہے تو پھر دوسری طرف جانے کی بالکل اجازت ہے، شریعت نے اس بات کی اسے اجازت دی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ نکاح کرنا حرام بھی ہے، نکاح کرنا مکروہ بھی ہے۔ اگر اسے زوجیت کے حقوق پورے نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو اس کا نکاح کرنا مکروہ ہے، اور یہی اندیشہ اگر یقین تک پہنچ جائے تو پھر نکاح کرنا حرام ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے نا کہ اگر وہ حق زوجیت نہیں ادا کر رہا ہے تو پھر کس معنی میں وہ نکاح کرے گا؟ مثال کے طور پہ اس کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، تو بغیر طاقت کے یوں ہی نکاح کر دینا یہ درست بھی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک چیز بھی یہ دیکھا گیا کہ وہ پاگل ہوتا ہے لیکن جہیز جیسی لالچ میں باپ ملوث ہو کے یا کسی اور چیز میں حرص و لالچ میں یا جیسے بھی پڑھ کے نکاح کر دیتا، جبکہ باپ کو پتا ہے کہ بیٹا اس لائق نہیں ہے۔ اس لیے نکاح کرتے ہوئے اگر کوئی بہت زیادہ شراب پیتا ہے تو دیکھیں کہ وہ حق زوجیت ادا کر پائے گا کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ شراب کے نشے میں وہ اس قدر ہو چکا ہے کہ اب اسے بال بچوں سے بھی کچھ مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو پہلے سدھاریں، بہتر کریں، پھر ان کا نکاح کریں تاکہ وہ بیوی کو بوجھ بنا کر اپنے اوپر نہ رکھیں۔ اور عورت کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ جس عورت کو اپنے نفس سے اس بات کا خوف ہو کہ غالباً وہ شوہر کی اطاعت نہ کر سکے گی،
और शौहर के वाजिब हुकूक उससे अदा ना हो सकेंगे तो उसे निकाह करना ममनू नाजायज है, और अगर करेगी तो गुनाहगार होगी। अगर उसे इन चीजों का खौफ यकीनी हो तो उसे निकाह करना हराम कतई है। जिस औरत को अपने नफ्स से ऐसा खौफ ना हो, उसे निकाह की शदीद हाजत है, निकाह के बगैर माज़अल्लाह गुनाह में मुब्तला होने का ज़न गालिब है, तो ऐसी औरत को निकाह करना वाजिब है। और अगर निकाह के बगैर गुनाह में पड़ने का यकीन कुल्ली हो तो उस पर निकाह करना फर्ज है। अगर हाजत की हालत एतदाल पर हो, यानी ना निकाह से बात बिल्कुल बेपरवाही और ना इस शिद्दत का शौक हो कि निकाह के बगैर गुनाह में पड़ने का जन हो, तो ऐसी हालत में उसके लिए निकाह करना सुन्नत है। अब यहाँ एक चीज काबिल गौर है कि अगर किसी लड़की का शौहर फौत हो जाता है तो लोग यही सोचते हैं, फख्र महसूस करते हैं कि ये घर पे बैठी रहे, और औरतें भी उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर आर समझती कि बड़ी रुसवाई होगी, लोग क्या कहेंगे कि मैं 3 बच्चों की मां हूं, मैं 5 बच्चों की मां हूं और मैं किसी से शादी कर लूं। जबकि होता यह है, इल्ला माशाअल्लाह कोई गुनाह से बच जाए, मैं बात नहीं करता, ये बहुत ऐसे हैं जो बचती हैं और उनके लिए कुरान हकीम और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकायदा बशारत भी है, अल्लाह उसके रसूल ने उन्हें बशारत भी दी है। लेकिन देखा यह जाता है कि कुछ दिनों के बाद वो गुनाह में मुलव्विस हो जाती है, तो ऐसी औरतों के लिए जरूरी है कि वो दूसरी शादी कर लें। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अज़वाजे मुताहरात थी, उम्महातुल मोमिनीन, किसी का एक शौहर फौत हुआ है, किसी के 2-2 शौहर फौत हुए। अगर दूसरी शादी शौहर के फौत होने के बाद करने में अगर बेशर्मी होती या फिर ये होता कि नहीं ये चीजें आर हैं या बेहयाई है, तो फिर उम्महातुल मोमिनीन ये काम ना करती। असहाबे पैगंबर की बेटियों ने ये काम किया। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने अपनी बेटी की शादी जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, उनके भी शौहर इंतकाल हो गए थे। इसलिए गुनाह का दरवाजा बंद करने के लिए सबसे बेहतर काम यह है कि उसके लिए शादी का इंतजाम करें। फख्र ये इसमें नहीं है कि माशरे में गंदगी फैलाएं, फख्र इसलिए कि हाँ वो जैसे भी हो, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे की माँ है, लेकिन अभी जवान है, अभी वो उस उम्र को है कि उसे हाजत है शौहर की, तो ऐसे के लिए जरूरी है कि वो घर वाले भी शादी के लिए, हम पढ़ा भी चुके हैं शुरू में, वो भी आड़ ना बने बल्कि उसकी शादी कराएं और उसे भी अखे वो शादी कर ले। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह चाहता है कि अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान कर दे और तुम्हें तुमसे पहले लोगों के तरीके बता दे और तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाए, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। इससे मुराद यह है कि माक़बल आयात में तुम्हारे लिए जो औरतें हराम या हलाल की गई हैं ना, वो पिछले जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे उनकी शरीयतों में भी यही चीजें हराम और हलाल थी। एक तो यह है, बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक मुराद ये है कि तुम्हारे लिए जिस काम में बेहतरी है अल्लाह ताला वो बयान कर दे, जैसा कि पहले लोगों से बयान किया गया था। इस आयत से ये बात भी मालूम हो गई कि गुज़िश्ता अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जो शरई अहकाम कुरान में जिनकी तरदीद नहीं की गई है वो हमारे लिए जायज है, और कुरान में जिसकी तरदीद की गई जिन अहकाम की वो हमारे लिए जायज नहीं है। जैसे निकाह करना ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, मिसवाक करना ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, हमारे यहाँ भी इन चीजों को बाकी रखा गया है। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। और अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाना चाहता है, और जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सीधी राह से बहुत दूर हो जाओ। ये जो मजूसी हैं, शान नुज़ूल ये है कि नसारा और मजूसी जो भाई और बहन की बेटियों से निकाह हलाल समझते हैं, तो वो ये कहते थे कि देखो तुम खाला से निकाह नहीं करते हो लेकिन खाला की बेटियों से निकाह कर लेते हो, तो ऐसा भी करो कि बहन से निकाह ना करो लेकिन बहन की बेटियों से निकाह कर लो। समझ रहे हैं, ये इस तरह की बात वो कहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं
जो तुम्हें राह हिदायत से हटाना चाहते हैं। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, अल्लाह चाहता है कि तुम पर आसानी करे और आदमी कमजोर बनाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर वही अहकाम रखे हैं जो इंसान कर सकता है। निकाह के मसले को देखें कि जितनी बोझ बंदा उठा सकता है ना, उतना ही उसके ऊपर रखा गया, उससे ज्यादा नहीं रखा गया है। इससे ये बात भी समझ में आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हर तरह से हमारे लिए आसानियां पैदा की, तो फिर हम गुनाहों में पड़कर अपनी आखिरत को खराब क्यों करें। एक बुजुर्ग का वाकया बहुत मशहूर है। मुश्क की खुशबू उनके बदन से आती थी। मिस्की उनका लक़ब ही था। बसरा में ये रहते थे, ये जवान थे बिल्कुल। एक कपड़े की दुकान पे काम करते थे। आपने बयान किया कि एक खातून आई, उसने कपड़ा लिया और मालिक से कहा कि कपड़े ज्यादा हैं, इस बच्चे को, इस नौजवान को मेरे साथ भेज दें और जो मुझे कपड़े नहीं पसंद आएंगे इसके हाथ हम उसे वापस कर देंगे। वो बुजुर्ग जो मिस्की थे वो हो गए। वो फरमाते कि गया तो आलीशान महल में मुझे ठहरा दिया गया। वो खातून बाहर निकल गई, थोड़ी देर में एक खातून आई जो बहुत ही खूबसूरत थी। अब उसने मेरे साथ गलती का इरादा किया, गुनाह का इरादा किया। मैंने मिन्नत समाजत की, मैंने कहा कि अल्लाह देख रहा है, कुछ तो शर्म करो, अल्लाह देख रहा है, मैं इस काम के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। उसने जबरदस्ती की। आपके दिमाग में एक बात आई कि ठीक है, इस तरह से मैं बच सकता हूं। एक तरीका आया, आपने कहा कि मैं बैतुल खला जाना चाहता हूं, उसके बाद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बैतुल खला गए और जाने के बाद उन्होंने पाखाने अपने बदन पर लिपेट लिए और उसके बाद बाहर आए। कहा अब तुम बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। उसने कहा ये पागल हो गया है। आवाज उठाई, पागल पागल। घर से बाहर आए, उसी तरह भाग में गए और गुस्ल उस्ल करके सो गए। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप उस बुजुर्ग के बदन पे वो हाथ फेरते और कहते कि तुम्हारा जिस्म अल्लाह ने महफूज फरमा दिया है, यानी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। उसके बाद से जहां कहीं भी वो बुजुर्ग जाते, उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती थी। लोग पूछते कि ये खुशबू कहां से, तो फिर वो अपना वाकया बताते और कहते ये जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की वजह से है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए जब इतनी आसानियां रखी, उसके बावजूद भी इंसान अगर गुनाह की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाला बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।